السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ 2-3 دن پہلے یہ خبر آئی کہ رودرا جو ہے، جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ایک بنائی گئی ہے، عمران خان صاحب کے دور میں وہ بنی تھی، اس ادارے نے 11,000 کینال کی جو زمین ہے وہ جناب عبدالعلیم خان صاحب کی جو کالونی ہے پارک ویو، اس کے حوالے کر دیا، کہا کہ آپ اس کو ڈیولپ کریں۔ یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا سیدھا نہیں ہے، یہ معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے 2020 سے۔ یہ اس وقت معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے جب ہمارے ملک کے جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے ایک بندہ جاتا ہے، وہ عثمان بزار سے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ زمین ہے تو آپ، یہ زمین پنجاب گورنمنٹ کے انڈر ہے تو آپ جو ہے نا یہ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو انہوں نے کہا تھا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میں عمران خان صاحب سے اس بارے میں پوچھتا ہوں۔ تو جب عمران خان صاحب سے اس بارے میں انہوں نے پوچھا وزیر اعلیٰ صاحب نے، تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں، ضرورت نہیں ہے آپ کو دینے کی، آپ بس اس بات کو اگنور کریں۔ تو معاملہ 2, 4, 6, 8 مہینے تک لٹکتا رہا۔ پھر ایک دفعہ دوبارہ کہا گیا تو عثمان بزار نے کہا جی دیکھیں جی مجھے تو عمران خان صاحب نے منع کیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا، لہذا میں یہ کام نہیں کرنے والا۔ اس کے بعد ایک پلاننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، میڈیا کے اوپر بھی اور بہت سارے بڑے بڑے جگہوں کے اوپر بھی، کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کو سائیڈ لائن کیا جائے۔ اب سائیڈ لائن کرنے کا مقصد ایکچولی یہی تھا کہ علیم خان صاحب کو آپ وزیر اعلیٰ لگا دیں تاکہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ سیدھے ہو جائیں اور ہمارا جو ہے وہ کھاتے جو ہیں وہ کھل چلتے رہیں۔ لیکن وہ بات کیونکہ نہیں چلی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ حمزہ شہباز شریف آ گئے، اور حمزہ شہباز کو بھی اسی بنیاد کے اوپر لایا گیا تھا۔ معاہدہ یہی ہوا تھا کہ وہ بھی جب بنیں گے تو 2, 4, 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ بھی زمین جو ہے وہ حوالے کر دیں گے عبدالعلیم خان صاحب کے یا کسی اور کے، بہرحال جہاں پر بہت سارے لوگوں کے اپنے مفادات تھے۔ اب وہ پرویز الہی صاحب دوبارہ بن گئے، وہ ہم نے دیکھا جولائی والا جو الیکشن تھا، عمران خان صاحب کی پارٹی 15 سیٹیں جیت گئی 20 میں سے، تو اس لیے وہ معاملہ پھر رفع دفع ہو گیا، ادھر ادھر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ جو نگران گورنمنٹ ہے ان کو پھر کہا گیا جی آپ یہ حوالے کر دیں ہمارے۔ تو پھر جو قانونی ماہرین ہیں انہوں نے کہا دیکھیں جی نگران گورنمنٹ اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی، تو یہ اگر کرے گی بھی تھی تو کل جو نیا بندہ آ جائے گا وہ آپ کا یہ ختم کر دے گا، تو اس کی قانونی حیثیت کوئی بھی نہیں رہے گی۔ تو پھر یہاں پر ایک انتظار کیا گیا الیکشن کی، لیکن الیکشن جب دیکھا گیا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی جو جیت رہی ہے، تو پھر یہاں پر اس کے بعد جو ہے عمل دخل کیا گیا اور اس کے ذریعے ریزلٹس کو تبدیل کیا گیا۔ پنجاب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کو لانے کا جو ایکچول مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہاں پر اتنی ساری جو زمینیں ہیں، عمران خان صاحب نے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں ان کی شروع کرا دیے تھے، ان کے اوپر کسی طرح سے قبضہ کر کے وہ کسی انڈیویجول کے تحویل میں چلے جائیں تاکہ ہماری جو ہے زندگیاں وہ پہلے بھی بنی ہوئے ہیں اور بھی زیادہ بن جائیں۔ اب اس کے اندر 3-4 ویسے مین پروجیکٹ تھے۔ ایک تو وہ اربن جو شہر والا ہے، جو والٹن ایئرپورٹ والا معاملہ تھا، اس زمین کے اوپر بھی وہ اربوں روپے کی زمین تھی، اب اس کے اوپر بھی قبضے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، اب اہم لوگوں کو جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ یہ پارک ویو والے جو ہیں یہ انہوں نے کہا جی ہمیں بھی یہاں پر 11,000 کینال چاہیے، تو اب مریم نواز شریف صاحبہ نے بغیر کسی اس چیز کے 11,000 کینال جو ہے وہ زمین پارک ویو کے حوالے کر دی۔ اور اس طرح سے ملک ریاض صاحب سے بھی بڑی، بحریہ ٹاؤن سے بھی بڑی اب کالونی ہو جائے گی پارک ویو 11,000 کینال سے۔ تو دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے بزنس ٹائکون جب مافیا جو ہے وہ کیسے کریٹ کیے جاتے ہیں، ان کے پیچھے ایک بہت لمبی سٹوری ہوتی ہے، صرف اور صرف اپنے چھوٹے سے مقاصد کے لیے۔ عثمان بزار کے اوپر جتنی بھی تنقید کی جائے وہ فیئر ہوگی، لیکن اس معاملے کے اوپر 2 چیزیں ہیں عثمان بزار کی جس کے اوپر آپ کبھی بھی ان کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے۔ ایک پہلا یہی معاملہ تھا کہ عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر انہوں نے کوئی کام بھی نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے بہرحال پنجاب کے اندر بہت زیادہ یونیورسٹیاں اور کالجز، پھر اس کے بعد جس کو کہتے ہیں کہ ہاسپٹلز بنائے، یہ بھی بہرحال انہی کے کھاتے میں جاتا ہے۔ وہ لوگ اب اس کو کسی بھی انداز میں مانے، عثمان بزار صاحب چلے گئے، پولیٹیکلی ان کی اپنی ایک سوچ ہے، میرے نظریے میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن ان کی ہوتے ہوئے یہ کام ہوئے ہیں۔ اب پنجاب کے اندر 11,000 جو کینال ہے وہ دے دی گئی ہے، اب اس کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگز بنے گی، گورنمنٹ کو کوئی کھاتا نہیں دیا جائے گا۔ اور اسی دوران ایک خبر آتی ہے کہ ملک کے اندر جو ہے 105 روپے پیٹرول جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے،
اور جو فنڈ جو IMF ہے اس نے کہا جی آپ اتنی چیزیں بڑھا دیں. دیکھیں ہمارے ہاں جب تک آپ عام لوگوں کو یہ باور نہیں کرائیں گے کہ ہمارا جو بڑا ایلیٹ کلاس ہے، جو ایلیٹ طبقہ ہے، پولیٹیکل ایلیٹ ہے، وہ کوئی بھی ہے، اگر پولیٹیکل نہیں بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جب تک ان کو بھی اسی طرح سے مہنگائی کی ویو نہیں لگ رہی تب تک عوام اور ان کے درمیان خلیج بڑھتی جائے گی. وہ چاہے سوشل میڈیا ہو، مین اسٹریم میڈیا ہو، یا وہ الیکشنز کے دنوں میں ہو، یہ خلیج اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اپنے پرسنل موٹیو کے لیے یہ چیزیں کرتے جا رہے ہیں. اب یہ معاملہ، یہ پہلے میں نے ڈسکشن کی، وہ جو ایچیسن والا معاملہ ہے، وہ میرا ویلاگ جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایچیسن کے اوپر کس طرح سے یہ اثر انداز ہوئے اور آہت چیمہ کے بچوں کی فیس معاف کر دی جائے. لاکھاں کروڑوں روپے آپ کے بزنس اکاؤنٹ ہیں، بزنس چل رہے ہیں، لیکن آپ کو 2 لاکھ روپے آپ فیس نہیں دے سکتے بچوں کی، اور وہ بھی آپ نے گورنمنٹ کے کھاتے سے کھانا ہے. تو اب جو ہے یہ معاملہ اس طرح سے ہو گیا ہے. اب ملک کے اندر جو ہے ملک ریاض صاحب ایک بزنس ٹائکون ہوتے تھے، اب جو ہے وہ عبدالعلیم خان صاحب بھی ایک بزنس ٹائکون کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. اسی طرح سے جس طرح ملک ریاض صاحب کا ایک چینل ہے، اسی طرح سے عبدالعلیم خان کا چینل ہے. جس طرح سے ملک ریاض صاحب کی زمینیں ہیں، اسی طرح سے عبدالعلیم خان کی زمینیں ہیں. تو اب ہم دیکھتے جائیں، اب ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیورلی جس کو کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ ہماری چل رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک ٹھہرتا ہے. یہ ساری چیزیں جو میں نے کی ہیں یہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. اس کے اوپر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمارا کسی نہ کسی حوالے سے پردہ رکھ جاتے ہیں. وہ کسی ڈر یا خوف سے نہیں، وہ پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزوں کو ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے، وہ ہم نہیں کرتے. لیکن جتنا ہمارا اپنا ایک پرسیپشن ہے، جتنی باتیں ڈسکس ہونی چاہیے، وہ بہرحال آپ کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہو جاتی ہے. دیکھتے رہے نو سائیڈ.